بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کیا صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو یا رسول اللہ یا محمد یا کے ساتھ پکارا کرتے تھے؟ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ بالکل صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں تو ان کا معمولی تھا، جب بھی کوئی گزارش پیش کرنی ہوتی تھی یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اکثر یہی ہوتا تھا یا رسول اللہ۔ اور حضور کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو خطاب کے صیغے کے ساتھ یعنی یا کے ساتھ آپ کا اسم گرامی لے کر یا آپ کا شان رسالت کا ذکر کر کے یا رسول اللہ کبھی کہہ کے اور کبھی یا محمد کہہ کے حضور کی بارگاہ میں گزارش کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے پہلی جو روایت ہے امام بخاری جو فن حدیث کے عظیم ترین محدث ہیں، ان کی کتاب الادب المفرد، بڑی مشہور کتاب ہے۔ امام بخاری الادب المفرد میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ابی اسحاق السبیعی عن عبد الرحمن ابن سعد قال خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر احب الناس الیک فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں بیٹھے بیٹھے سن ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ اپنے محبوب ترین انسان کو پکارو، اذکر احب الناس الیک۔ تو جب یہ کہا کہ محبوب انسان کو پکارو تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فوری ندا دی یا محمد، تو فوری طور پہ ان کا پاؤں درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا اور وہ اس کے اوپر بوجھ ڈال سکتے تھے۔ یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ امام بخاری نے اس کو روایت کی ہے۔ بعض لوگ امام بخاری کی اس سند پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ امام بخاری روایت کرنے والے ہیں، اور امام بخاری کی شان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کتنے عظیم محدث ہیں، تو امام بخاری بیان کریں تو بعض لوگ پھر بھی اس سند پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے، جو حدیث کی کتب میں سب سے صحیح کتاب ہے اور قرآن کے بعد جو درجہ ہے وہ صحیح بخاری کا ہے، یہ سند جو امام بخاری نے الادب المفرد میں بیان کی ہے اس حدیث پاک کی، اس روایت کی، اس سند کا اکثر حصہ جس پر معترضین کا اعتراض ہے یہ صحیح بخاری کے اندر بھی آیا ہوا ہے، یعنی یہی سند اکثر حصہ اس کا صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الخندق وحی الاحزاب، یہ باب نمبر 30 ہے اور حدیث نمبر 4109، اس کی سند بھی دیکھ لیں۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن سلیمان بن سرد۔ امام بخاری نے جو ادب المفرد میں روایت بیان کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی، اس کے جو ابتدائی 3 راوی ہیں امام بخاری کہتے ہیں حدثنا ابو نعیم، بخاری کے اندر بھی یہی روایت جو 4109 ہے اس میں بھی یہ حدثنا ابو نعیم، ادھر حدثنا سفیان، یہاں پر بھی حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن ابی اسحاق۔ آخری راوی صرف صحیح بخاری میں سلیمان بن سرد ہیں، روایت کوئی اور ہے، اور ادھر عبد الرحمن بن سعد۔ تو ان 4 راویوں میں سے 3 راوی وہی ہیں ادب المفرد کے یا محمد والی حدیث کے جو صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ تو جب صحیح بخاری ان لوگوں کے سامنے آتی ہے تو بالکل آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں، کہتے ہیں جی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بخاری کے رجال بالکل صحیح ہیں، اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، کوئی ضعف نہیں اس کے اندر، بخاری کی ہر حدیث صحیح حدیث پاک ہے۔ لیکن یہی بات امام بخاری جب ادب المفرد کے اندر یا محمد کا عقیدہ بیان کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں تو پھر لوگ اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ دورہ معیار دیکھ لیں کہ یہ بخاری کی سند، آخری راوی اس میں رہ جاتے ہیں عبد الرحمن بن سعد۔ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کرتا غلام تھے، اور ان سے بہت سارے لوگوں نے حدیث روایت کی۔ حماد بن ابی سلیمان، ابو شیبہ، عبد الرحمن بن اسحاق کوفی، منصور بن معتمر، ابو اسحاق سبی، بہت سارے لوگوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، اور امام ابن حبان نے کتاب الثقات کے اندر ان کا ذکر کیا ہے، یعنی ان کو ثقہ راوی قرار دیا ہے۔ امام جمال الدین مزی علی رحمہ تہذیب الکمال میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر جو امام بخاری نے سند ذکر کی ہے اس کے علاوہ اپنی سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے اندر بھی
بیان کرتے ہیں، اور اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ اپنے محبوب ترین انسان کو بولو، تو انہوں نے کہا یا محمد فم بسطت، تو ان کا پاؤں فوری طور پہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی روایت کو امام مزی کے علاوہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے علاوہ ایک بہت چوٹی کے محدث ہیں جو امام احمد بن حنبل کے درجے کے ہیں حدیث میں، حافظ امام ابراہیم حربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو علم ورع کے اعتبار سے حضرت امام احمد بن حنبل کے درجے کے محدث ہیں۔ انہوں نے غریب الحدیث کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے اور اپنی سند کے ساتھ بیان کیا، اور ان کی سند میں شعبہ آتے ہیں حضرت سفیان کی جگہ، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں امن سامع ابن عمر، ایک آدمی سے جس نے ابن عمر سے سنا، اور پھر آگے خود ہی ایک دوسری سند میں وہ بیان کر دیتے ہیں کہ وہ آدمی عبد الرحمن بن سعد ہیں۔ تو امام حربی نے جو اتنی چوٹی کے محدث ہیں غریب الحدیث میں، اس روایت کو کئی اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس میں بھی یا محمد کے الفاظ موجود ہیں۔ اسی طرح اسی روایت کو امام ابن السنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، اس میں بھی کئی اسناد کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے۔ پہلے ابو بکر بن عیاش کی طریق سے بیان کیا، کہتے ہیں حدثنا ابو اسحاق عن ابی شعبہ قال كنت امشي مع ابن عمر فخضرت رجله فجلس فقال رجل اذكر احب الناس اليك فقال يا محمد فقام فمشى، کہ ابو شعبہ روایت کرتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، ان کا پاؤں سن ہو گیا، تو کسی نے کہا محبوب انسان کو پکارو، تو انہوں نے یا محمد کہا، اور پاؤں ان کا فوری ٹھیک ہو گیا، وہ چلنے لگے۔ اس طرح دوسری سند بھی ہے جس میں خنش سے روایت کرتے ہیں، آخری راوی ہیں، تیسری سند بھی ہے اس کی۔ اسی طرح امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، اور امام نووی جو عالم اسلام کے ایک عظیم محدث ہیں، انہوں نے الاذکار النوویہ کے اندر امام ابن سنی کی سند سے اس کو روایت کیا ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، حضرت شمس الدین امام سخاوی نے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ کی کتاب الکلم الطیب، اس کے اندر بھی ابن تیمیہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم، ان کی کتاب ہے الوابل الصیب ورافع الکلم الطیب، اس کے اندر بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، یا محمد والی روایت کو۔ تو صرف ایک حدیث پاک آج کے درس میں ہم نے بیان کی ہے کہ جو کئی اسناد کے ساتھ مروی ہے، اور ان اسناد کے ساتھ جو امام بخاری روایت کریں ادب المفرد میں صحیح بخاری کے اندر، تو ان پر کچھ لوگوں کے اعتراضات ہیں، لیکن یہ صرف ایک سامنے اس کا بیان کیا کہ اتنے محدثین نے اتنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے اور اس روایت کو بالکل صحیح قرار دی ہے۔ اس کے باوجود کسی کا کہنا کہ یہ روایت موضوع ہے، اس پر اعتراض ہے، اس میں تدلیس ہے، اس میں اختلاط ہے، تو یہ بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم اس کے دوسرے حصے میں اسی روایت اور کچھ دیگر روایات کے حوالے سے عرض کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔